الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. معزز سامعین، آج 31 دسمبر ہے اور اس سلسلے میں 1 جنوری اور 31 دسمبر کی نائٹ پارٹیز سیلیبریشن کے سلسلے میں اور نئے سال کی مبارکباد ہیپی نیو ایئر کہنے سے متعلق بہت سارے سوالات موصول ہوئے. تمام سوالات کا خلاصہ یہی تھا کہ اس پارٹی میں شریک ہونا یا نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے، ان سب کا شرعی حکم اس سے مطلع فرمائیں. تو ان سب کا مجموعی طور پر جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. چونکہ مذہب اسلام یہ مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ بیسٹ کلچر. جو اسلام ہے یہ بہترین مذہب ہے اور بہترین کلچر ہے. ہماری تہذیب سے خوبصورت اور اچھی کوئی تہذیب نہیں، اور ہمارے مذہب سے اچھا اور خوبصورت کوئی مذہب نہیں. یہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اب رہا مسئلہ نیو ایئر کے متعلق، اس سلسلے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری لہویات اور لغویات گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے دین سے بے راہ روی کی بنیاد پر نیو ایئر کی پارٹیز اور اس طرح کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں. اسے وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور مسرت کا موقع ہے. اس کو اس طریقے سے منایا جاتا ہے، اس انداز سے اس کو کیا جاتا ہے، اور وہ کرتے ہیں. لہذا سب سے پہلے بحیثیت مسلمان یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نیو ایئر کی جو پارٹی ہوتی ہے 31 نائٹ کو، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ 12 بجتے ہی سال نو کی، انگریزی سال نو کی جو مبارکباد دی جاتی ہے، یہ آیا کہاں سے، یہ کن کا طریقہ ہے اور کن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اس کا موجد کون ہے، فادر کون ہے اس کا. جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. کیونکہ بہت سے ہمارے مسلم نوجوان مصلحت پسند لوگ اس کے اندر کوئی برائی اور کوئی حرج اور کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہیپی نیو ایئر یا نیا سال مبارک ہو کہنے سے، کسی کو بابرکت کہنے سے اس میں کیا حرج ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی، یہ پیدا کہاں سے ہوا. چونکہ یہ انگریزی سال کے مہینے کا پہلی تاریخ کا پہلا دن ہوتا ہے، تو اس میں یہ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو یہ انگریزی سال اور انگریزی مہینے ان کے ایجاد کردہ ہیں. ہمارے ہاں جو اسلامی تاریخ ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے، وہ ہمارا اسلامی سال ہے، اور اس پر بھی مبارکباد دینے نہ دینے کے سلسلے میں گفتگو ہم بعد میں کریں گے. لیکن جو موقع ہے، جو سوالات ہیں، اس سے متعلق تمہید کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گی یہ انگریزوں کا ایجاد کردہ ہے اور یہ ان کی اپنی چیز ہے. اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اس سے پہلے کارڈ کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو آگے اتنا بڑھاوا دیا گیا، اس کو بھائی چارگی کا نام دیا گیا، اور اس کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا. یہ صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ محشور ہوگا. اب یہ ظاہر سی بات ہے، انگریزی سال کی مبارکباد ہو یا انگریزی سال پر ہیپی نیو ایئر کہنا ہو یا ان لہویات اور لغویات میں شرکت کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں. تو جس چیز میں ہم تشبہ بالنصارى، تشبہ بالیہود ہم اپنائیں گے، ان کی مشابہت کریں گے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم کریں گے، جس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فرمان ہے
کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا مصداق ہم ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا خالفت الیہود، خالفت الیہود سے جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں، ان کے افعال میں ان کی ہمیں مخالفت کرنی ہے. یہاں تک کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ یہودیوں کا امام محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا امام محراب سے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو اس لیے منع کیا گیا تاکہ ان سے مشابہت لازم نہ آئے. اور عاشورے کا روزہ، جو عاشورے کا روزہ ہے، یہ 10 محرم الحرام کو یہ یہود بھی رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور اس کے ساتھ ایک 10 ملانے کا حکم دیا، یا دوسرا 10 اور 11، یعنی ایک دن آگے اور پیچھے اس سے کر لے تاکہ ان کی مشابہت نہ آئے. عبادات کے اندر تشبہ بالیہود سے ہمیں بچایا، اور آج ہم ان کی چیزوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا مذائقہ ہے، اور علماء، مفتیان، فقہا اس چیز کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی روایات کی وجہ سے کہ ہم انہی کے مثل، انہی کے طریقے پر، انہی کے طرز پر ہم نہ کریں، ہمیں ان کی ان چیزوں میں مخالفت کرنی ہے تاکہ آنے والی نسل نو یہ فرق کر سکے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. اس چیز کو انتہائی تشویش سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان، اس کا اسٹیٹس دیکھ لیں، تقریباً 225 اسٹیٹس ہمارے فون میں شو کرتے ہیں، جن میں سے اکثریت 1-2 کو چھوڑ کر کے سب نے نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، کسی نے ویڈیو اور میوزک کے ساتھ لگا رکھا ہے، کسی نے تصویروں میں لگا رکھا ہے. سب سے پہلے کوئی مبارکباد نہ دے اس لیے کوئی ایڈوانس میں مبارکباد دے رہا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے اس چیز کو تصور نہیں کیا کہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہماری ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے. بس آپ نے دیکھا یہ اچھا لگ رہا ہے، اور جو چیز چمکتی دمکتی ویڈیو میں گنگناتی کھلکھلاتی آپ کو اچھی لگی، آپ نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا. اسٹیٹس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کا لیول، آپ کی اوقات، آپ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ اپنی ویلیو کو سمجھیے، اپنی اوقات کو سمجھیے، اپنے اسٹیٹس کو سمجھیے. آپ حیثیت مسلمان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم عبادات میں پیچھے، ہم معاملات میں پیچھے، ہم تجارت میں پیچھے، ہم تعلیم میں پیچھے، ہم معیشت میں پیچھے، ہم ہر جگہ پر پیچھے ہیں. اگر آگے ہیں تو انٹرنیٹ، فیس بک، بلکہ اسے فساد بک کہہ لیں، یوٹیوب، ٹویٹر، گوگل، یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرنے میں سب سے آگے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. ہم ذہنی طور پر کیچ ہو چکے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہمیں کیا شیئر کرنا چاہیے، ہمیں کیا لگانا چاہیے، یہ ہم سوچتے ہی نہیں. بس اٹھایا، ویڈیو اچھا لگا، اور 30 سیکنڈ میں آپ نے اپنی ویلیو بتا دی کہ میں یہ ہوں، میں ذہنی طور پر بیمار ہوں. اپنی ذہنی طور پر بیماری کا اظہار آپ نے اپنے اسٹیٹس پر کر دیا. سوچنا چاہیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے، کوئی بھی سانگ، گانا لگانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا گناہ ہمیں کہاں تک لگے گا. فار ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ نے ایک سانگ اٹھایا، ایک ویڈیو کہیں سے آپ کو آ گیا، اور آپ نے اٹھا کر کے اس کو اپنے فیس بک یا انسٹاگرام اکاؤنٹ پر آپ نے ڈال دیا. وہ سانگ شیئر ہو گیا، وہ فرینڈ در فرینڈ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ بہت دور تک شو کرتا ہے. اگر آپ کے اس پر ایک کوئی کمنٹ کر دے تو اس کے جتنے فرینڈ ہوتے ہیں اس کو شو کرتا ہے. اگر کوئی شیئر کر دے تو جتنے آپ کے ان کے علاوہ یہ شیئرنگ ہوتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے سے یہ ایک دوسرے کو پہنچتا رہتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ایک سانگ فیس بک پر ڈال دیا اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے تو ایک سانگ ڈالا، ہزاروں نے سنا، شیئر کرتے رہے، اور آپ کا پاسورڈ، آپ کی آئی ڈی، آپ کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے. اب وہ کھل نہیں سکتا، وہ بند ہو گیا. آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے لیے عذاب قبر کا سامان چھوڑ گئے، اور جتنے لوگ وہ گانا سنتے رہیں گے، وہ شیئر ہوتا رہے گا، اس کا ہر کلک پر آپ کو گناہ پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس پر کوئی سانگ لگا دینا، کوئی گانا لگا دینا، کوئی چیز لگا دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی گانا نہیں سننا چاہتا ہے، کوئی سانگ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کوئی ناچ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کے تعلق میں ہیں، آپ کو اس سے ضرورت ہے.
آپ اس کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کو اس سے کام پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کلک ہو کر کے وہ گانا پلے ہو جاتا ہے اسٹیٹس پر. جب تک اسے بند کریے چند لائنیں، چند برہنہ تصویریں سامنے آ جاتی ہیں. لہذا اپنے اسٹیٹس پر سانگ، اس طرح کی چیزیں، غیر شرعی چیزیں لگانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر یہ چیز آپ پسند کرتے ہیں، شاید کہ سامنے والا نہ پسند ہو، اور آپ نے سانگ سن کر کے گناہ کیا اور ساتھ میں 100 لوگوں کو اپنے گناہ میں شریک کیا. گانا سننا ایک الگ گناہ ہے، لیکن گناہ کو کھلے عام کرنا یہ اس سے زیادہ گناہ ہے. لہذا گناہ اور پھر اس کے بعد تشہیر گناہ، یعنی گناہ کو شیئر کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. ایک تو آپ نے گانا سنا، سانگ لگایا، آپ نے اس چیز کو دیکھا، آپ نے گناہ کیا، یہ آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، کوئی بڑی بات. لیکن آپ نے اپنے کانٹیکٹ میں 100 لوگوں کو وہ گانا سنا دیا اور ان سب کا بھی وبال آپ نے لیا اور ان کو بھی گنہگار کیا. کبھی سوچا آپ نے اس چیز پر؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. جس طریقے سے آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کا اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا، کوئی برے کام نہیں کر سکتا. 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں. صدقہ جاریہ کر گیا ہو، کوئی نیکی کا کام کر گیا ہو، کہیں ہینڈ پمپ لگا گیا ہو، لوگ پانی پیتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا گیا ہو، اس کی سائے میں بیٹھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. کوئی اچھا کام کر گیا ہو، مسجد بنوا گیا ہو، اس کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن اسی طرح اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کر دیا، سوشل میڈیا پر آپ نے کوئی سانگ ڈال دیا، لوگ اس کو سنتے رہیں گے، ہر کلک پر آپ کو اس کا حساب روز محشر میں دینا ہوگا. لہذا بات دوسری طرف چلی گئی. تو یہ ہم اپنے اسٹیٹس کو کیسے لگائیں، کس انداز سے لگائیں؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، لیکن اگر ضروری ہے تو کوئی اصلاحی چیز ہو، کوئی اچھی چیز ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس کی باتوں سے، جس کے اسٹیٹس سے فائدہ پہنچے. آپ فائدہ نہ پہنچائیں، کم از کم کسی کو گناہ میں بھی ملوث نہ کریں. میرے عزیز دوستو، یہ بات سمجھنے کی ہے. رہا مسئلہ نیو ایئر کا، پارٹی کو سیلیبریٹ کرنے کا، یہ تشبہ بالیہود ہے، تشبہ بالنصارہ ہے، غیروں سے مشابہت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل انہی کے ساتھ ہوگا. ایسی جگہوں پر برے لوگ جاتے ہیں، گھٹیا لوگ جاتے ہیں، بیکار لوگ جاتے ہیں، اور انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. دوسری روایت میں یحشر المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. یحشر المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان کا حشر اس کے دوست کے دین پر ہوگا، اس کے طریقے پر ہوگا. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ تمہارا دوست کون ہے. لہذا دوست بھی بنائیں تو اچھوں کو بنائیں، نیکوکار کو بنائیں، متقی کو بنائیں، پرہیزگار کو بنائیں. آپ اپنے دوست ایسے بنائیں جن کا مزاج دینی ہو. اپنی مساجد کے ائمہ کو، اپنے محلے کے بڑے بزرگوں کو، چچا ہے، تائی ہیں، بابا ہے، ان سب کو اپنا دوست بنائیں، ان سے تعلق رکھیں، اور بے دین بے راہ رو لوگوں سے آپ دور رہیں. لہذا یہ جو 2 چیزیں سامنے آئیں، تشبہ بالیہود اور انسان کیسا دوست بنائے، کس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ نیو ایئر کی مبارکباد، اور اسی طریقے سے کرسمس ڈے کی مبارکباد، اسی طریقے سے بہت ساری غیروں کے جو رائج کردہ چیزیں ہیں ان کی مبارکباد دینا، ان کے ساتھ مشابہت لازم آنے کی وجہ سے بالکل بھی جائز و درست نہیں ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور نیو ایئر سے متعلق ایک دوسرے کو مبارکباد بھی نہ دے اور نہ اس سے متعلق اسٹیٹس لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.